ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور طلباء عزیز، اللہ تعالی کا یہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا. بے شمار مخلوقات بنائی اور سب کو انسانوں کا بیگاری خادم بنا دیا. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، غرض دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی سب کو انسانوں کا خادم بنا کے پیدا کیا. اور خادم بھی ایسا کہ بس کام لو اور چھوڑ دو، نہ دہاڑی دینی، نہ تنخواہ دینی، نہ رہنے کے لیے مکان دینا، کچھ نہیں. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ انسانوں کی خدمت کرتے رہو. اسی طرح اس پروردگار عالم نے ہمارے جسم میں اتنی نعمتیں دیں جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ، بے شمار نعمتیں اس جسم کے اندر بھی عطا کر دی. اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اب ذرا تصور کیجئے، نعمتیں حاصل ہیں، موجود ہیں، استعمال کر رہے ہیں، گنتی بھی نہیں کر سکتے، پہچان بھی نہیں سکتے، تو شکر کیسے کریں گے؟ جتنوں کا معلوم ہوگا اتنے کا شکریہ ادا کر دیں گے، جتنے کا معلوم بھی نہیں اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تعالی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنائے، اور پھر انسان بھی ایسا بنا دیا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جن نعمتوں کو میں گنوا چکا ہوں، اور جن کو گنوا نہیں سکتے وہ ساری نعمتیں دی، اور پھر نعمتوں کی تکمیل کر دی ایمان عطا کر.
کہ انسان ہو اور ایمان سے محروم رہ جائے، یا زندگی ایمان پر گزرے لیکن موت کے وقت ایمان نہ رہے، خدا نہ خواستہ، تو پھر انسان ہونے کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا۔ اس سے تو اچھا کوئی اور ہی مخلوق بنا دیے جاتے یا پیدا ہی نہ کیے جاتے۔ یعنی اشرف المخلوقات ہونے کا، انسان ہونے کا فائدہ انسان کو تبھی ہوگا جب اس کے پاس ایمان ہو، اس کی زندگی ایمان پر گزرے اور موت بھی ایمان پر آ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کامیاب، اور ایسا نہ ہو سکا تو ہم ناکام۔ کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان ہونا، اچھا مکان ہونا، موٹر سائیکل یا کار کا ہونا، اچھے شاندار کپڑے اور اچھا کھانا ہونا۔ جلسہ آج کا ہو سکتا ہے اچھا ہو، لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ ضروری ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، تو جتنی ضروری وہ چیزیں ہیں وہ ان کو زیادہ ضروری سمجھنا، یہ آدمی کو مرتکب کر دے گا اس بات کا کہ وہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں میں داخل ہو جائے۔ کیونکہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے، جتنی زیادہ قیمتی اتنی زیادہ حفاظت، جتنی زیادہ نازک اتنا زیادہ انتظام۔ تو پہلے یہ فیصلہ کرے انسان کہ اس کے لیے سب سے نازک چیز کیا ہے، سب سے قیمتی چیز کیا ہے۔ اگر اس فیصلے پر انسان پہنچ جائے تو وہ کامیاب ہے۔ پھر اس کا ہر عمل، ہر ایکشن اس کا صحیح راستے پر، صحیح ڈائریکشن میں ہوگا۔ وہ جانے گا کہ تمہیں پروردگار نے پیدا کس لیے کیا ہے، اور تمہاری منزل کیا ہے، اور تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا تم کو۔ جو نہیں جانے گا اس کو تو ایسا لگے گا کہ فلاں چودھری کا ایسا ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے، فلاں نے ایسا کیا ہے تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو مقابلہ اور دوڑ جہاں ہونی چاہیے بندے نے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لگا لی ہے، کیونکہ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے۔ اس کو یا تو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہونے کے باوجود وہ انجان بن گیا، بے فکر ہو گیا، کچھ نہیں پتا اسے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جو ایمان الحمدللہ ہم کو ملا اور ہماری زندگی اس ایمان پہ گزر رہی ہے، اور جو سب سے نازک اور سب سے قیمتی چیز ہم کو ملی بھی ہے، اس کو حفاظت کے ساتھ اپنی موت تک لے جانے کا ارادہ ہو، خواہش ہو، جذبہ ہو، جنون ہو۔ مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا،
تو ان کے کسی چاہنے والے نے ان سے کہا حضرت ہر وقت تو آپ ایک ہی کام میں پڑے رہتے ہیں، بس چاہیے کہ آپ کو اللہ میاں سے؟ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا بزرگ کہہ رہا بس مجھے تو ایمان پر خاتمہ چاہیے، موت آئے تو میں ایمان کے ساتھ چلا جاؤں، بس یہ خواہش ہے میرے دل میں۔ تو جتنی قیمتی اور جتنی نازک اتنی زیادہ حفاظت، اتنا زیادہ انتظام۔ چھوڑ کے رکھو گے، بے فکری کی زندگی گزارو گے تو خطرہ ہے، پتہ نہیں ہے موت کے وقت ایمان رہے یا چلا جائے، موت کے وقت تک ایمان رہے یا نہیں رہے۔ دماغ بدلتے تو دیر نہیں لگتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ سب نظر آتا ہے، چھپا ہوا تو کچھ ہے نہیں کہ بچوں کے سوچنے کا انداز کیا ہو گیا، بچیوں کا انداز کیا ہو گیا، کہاں ہیں ہم کھڑے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کا انتظام کرنا اور نسلوں کے ایمان کو بچانا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرض کر دیا، حکم دیا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچائیں گے کیسے جہنم کی آگ سے؟ پانی لے کے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہاں تو موقع ہی نہیں ہوگا، پہچان نہیں رہے ہوں گے، ماں کو بیٹا نہیں پہچانے گا، بیٹے کو باپ نہیں پہچانے گا، نفسی نفسی ہوگی، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، تو وہاں تو چانس ہی نہیں ہوگا بچانے کا، بچنے کا۔ خود ہی بچ جائیں گے تو بڑی بات ہو۔ خود کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کو جہنم سے بچانے کی چنتا کرنا، فکر کرنا، اس کا انتظام کرنا یہاں ضروری ہے۔ اور اس انتظام کی طرف ہمارا قدم تب اٹھے گا جب ہم اس بات کی فکر کریں گے کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ ہم تو مطمئن ہیں، باپ بھی مسلمان تھے، دادا بھی مسلمان تھے، ماں بھی مسلمان تھی، نانی بھی مسلمان تھی، ہم تو نسلوں سے ایمان چلے آ رہے ہیں، 4 نسل ہو گئی، 5 نسل ہو گئی، کسی کی 11 نسل ہو گئی، 12 ہو گئی، 15 ہو گئی، ہم تو مسلمان ہیں اور بے فکر ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ بے فکر ہوگا اس کو اتنا زیادہ خطرہ ہوگا، اور جو جتنا زیادہ فکر مند ہوگا اتنا محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ایک اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، مانگنا چاہیے دعا مانگنے سے بھی اللہ میاں خوش ہوتے ہیں، اللہ میاں کا قرب ملتا ہے۔ دعا مانگنا ہمارے تکبر کو کم کرتا ہے، اور تکبر دنیا کی بدترین چیزوں میں سے ہے۔ تو کوئی دعا مانگ رہا تھا، سننے والے نے کہا بھائی قدم بھی تو اٹھا، شادی کری نہیں، دعا مانگ رہا اللہ میاں اولاد دیتے، اولاد ہو جائے گی تو شادی کرنی پڑے گی، پھر دعا مانگے گا تو اللہ میاں نیک اولاد دے گا، اچھی اولاد دے گا، صحت مند اولاد دے گا۔ تو ایکشن ہو، اقدام ہو، عمل ہو، اور پھر دعا ہو تو وہ دعا کارآمد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دعا رد نہیں کری جاتی، شرائط ہے، بس شرطوں کو پورا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ مانگ رہے ہوں گے، اللہ میاں اس سے بھی اچھا آپ کے لیے کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو رحمت میں بدل دیں گے، زحمت کو رحمت میں بدل دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دعا کی برکت۔ تو
تو ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلے. آپ اپنے ایمان کے کتنے قدرداں ہیں یہ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا, آپ کے ایکشن سے معلوم ہوگا. اگر عمل مسلسل ہے, فکر کے ساتھ ہے, آپ کامیاب ہو جائیں. اور بے فکری کے ساتھ ہے زندگی, کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. بچوں کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, غالباً پچھلے سال بھی کہہ کے گیا تھا یہاں سے, بھائی جتنا گھر میں بکری بھینس جانور پالتے ہو ان کی جتنی فکر کرتے ہو کم سے کم اتنی اپنے بچوں کی فکر کر لو. اتنی بھی کر لو گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلیں بچ جائیں گی. اس سے زیادہ کرو تو بہت اچھی بات, لیکن کم سے کم اتنی تو کر لو. یہ جو مدرسے بنائے گئے ہیں ابھی تو ان کا ان مدرسوں کو تو بڑا وروध ہو رہا ہے, مخالفت ہو رہی ہے. خیر تو کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں, اپنوں نے بھی نظریں پھیری ہوئی ہیں آج کل, کیونکہ ایمان کی اہمیت کم ہو گئی ہے دل سے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ بچوں کے ساتھ, عجیب بس پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی. اس سے تو اچھا اسکول بنا لیا ہوتا. تبصرے شروع ہو گئے, ہمارے کان بہت سنتے ہیں ایسے تبصروں سے. ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے. اپنوں کی بات کر رہا ہوں. سوچنے کا انداز بدل رہا ہے لوگوں کا. حالانکہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت, یا تو یہ فیصلہ ہو جائے کہ ایمان جزوی چیز ہے, لازمی چیز نہیں ہے, دنیا لازمی ہے, یا تو یہ فیصلہ کر لے. میں اپنے دوستوں سے یہی کہتا ہوں, بھئی آپ کو ایسا لگتا ہے تم آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم مدرسے والوں کو بھی اپنے نظم کا, اپنے انتظام کا, اپنے معاملات کا محاسبہ کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے اعتراض کرنے والے کو, اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے, یہ کہتا ہے, یہ سوچتا ہے کہ بھئی مدرسہ ہے بالکل ضروری چیز, پر یہ چیز کو اور اچھا کرنا چاہیے, تو میں اتفاق کرتا ہوں اس سے. لیکن کوئی کہتا نہیں مدرسے کے بجائے اسکول ہونا چاہیے, تو میں اتفاق نہیں کر سکتا. تو اللہ کے حکم کے خلاف بات ہو جائے گی. اسکول کے ذریعے سے دنیا بن سکتی ہے, اور ہم منع نہیں کرتے اسکول کو. ہم نے تو خود اسکول بنا رکھے ہیں, ہم تو خود لوگوں سے کہتے ہیں اسکول بناؤ. میں مدرسہ چھوڑ کے نہیں, مدرسہ بند کر کے نہیں, مدرسے کے ساتھ. ہر بچے کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. ہر بچے کو اتنا دین, جتنا دین فرض عین ہے, اتنا دین سیکھنا ہر بچے کے اوپر فرض عین ہے, اور بچے کے والدین پہ فرض عین ہے اتنا دین سکھوانا, سکھوانے کا انتظام کرنا. مولویوں کے ذمہ نہیں ہے, صرف والدین کے ذمہ ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مولوی تو بیچارہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر قوم آئے گی اور کہے گی کہ ہمارا یہ کام کر دو, اتنے بچے اور ہیں ان کو پڑھا لو, تو ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے, انتظام کریں گے پڑھانے کا. آج کی تاریخ میں زیادہ سے زیادہ 2% بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس.
سارے ملک میں، یا 2.5 ہوں گے، بہت ہوں گے 3% ہوں گے، 97% کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں مولوی مت بناؤ، لیکن دین تو سکھا دو۔ ہم کہاں کہہ رہے ہیں تم سے کہ سارے بچوں کو مولوی بنا لو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں سارے بچی اور بچوں کو دین سکھا لو، ورنہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، خدا نہ خاصہ۔ وہ مسلمان نہیں رہے گا تو حساب کس سے ہوگا؟ ہو سکتا ہے مولویوں سے بھی ہو سکتا ہے ہم سے بھی ہو، لیکن ہم سے پہلے تم سے ہوگا۔ تمہاری بچی اور بچہ اتنا دین، جتنا دین فرض عین ہے، سمجھ لیجئے فرض عین ہے، اتنا تو آپ کو سکھوانا پڑے گا اپنے بچوں کو۔ مدرسے، یہ مدرسے بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ، آپ یہ سمجھتے ہیں دکانیں کھول رکھی ہیں؟ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مدرسہ دکان کے درجے میں ہے، اس مدرسے کو بند ہو جانا چاہیے۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسا مدرسہ، ہمیں مدرسہ وہ چاہیے جو مدرسہ ہمارے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہو، اسی کے لیے بیٹھے ہیں یہاں، اور دامن پھیلا کے آپ کے پاس جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں۔ وہ کہا نا، مجھے وہ جملہ بھول نہیں سکتا ہوں میں، اور کبھی نہیں بھولوں گا، کہ یہ لفافے لینے والے لوگ، تو وہ ایک آدمی کو کہہ رہے تھے، لیکن یہ پوری قوم کی بات ہے، پوری علماء کی قوم کو گالی دی گئی۔ ہاں ہم لیتے ہیں لفافہ، ضرور لیں گے، کیونکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اس سے بہتر کوئی حلال کمائی نہیں ہے، لیکن لفافے میں نہیں پلتے۔ یہاں نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا سوال ہے۔ دوستو، اگر نسلوں کے ایمان کی فکر کرو گے تو ان کے ایمان کی حفاظت سے ہوگی، اور اس فکر کے فعل میں اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے آنکھ بند کرتے وقت، موت کے وقت اس کے اپنے پاس جب بلائیں گے تو اس فیصلے کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ انہی کے فیصلے سے ہوگا ہمارا کام کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں۔ اور فکر نہیں کرو گے، بے فکرے ہو جاؤ گے تو خطرہ نسلوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اپنا بھی خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالی، میرا وقت پورا ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے جلدی پیش آ گئی، عذر ہے۔ ویسے بھی میں تقریر والا آدمی ہوں نہیں، تقریر وقریر میرے سے ہوتی نہیں ہے، قاری صاحب کی زبردستی ہے، میں عموماً جلسوں میں نہیں جا رہا ہوں، کئی سالوں سے بند کر رکھا ہے۔ اب قاری صاحب کے ہاتھ میں میری گردن ہے، تو زبردستی قاری صاحب پکڑ کے لے آتے ہیں، تو میں نے بھی شرط لگا دی کہ میں مغرب کے بعد بات کروں گا، لوگ نہیں آئیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مسلمان تو ویسے بھی اس کان سے سنتا ہے، اس کان سے نکال دیتا ہے، مجھے معلوم ہے، اچھے سے معلوم ہے۔ ہم تو اس لیے بول رہے ہیں تاکہ اللہ میاں خوش ہو جائے، تمہیں سنانے کے لیے بول نہیں رہے، نہ تم سنو گے نہ مانو گے، معلوم ہے، اپنے من کی کرو گے، تمہاری شادیاں اپنی مرضی کے مطابق، تمہارے لیے اللہ اور رسول کا حکم کہیں نہیں ہے، اپنی مرضی اور اپنی ناک اس سے بڑی ہے، اللہ سے بھی بڑی ہے، اللہ کے رسول سے بھی بڑی ہے۔ مسلمان کا یہی حال ہے۔ اگر کسی مسلمان کے ساتھ آج کی تاریخ میں زمین خرید لوں تو پہلے زمین بیچے گا، زمین کا پیسہ لے گا، اس کے بعد اس میں جھگڑا ڈال دے گا، چاہے دیوبند کا مسلمان ہو اور چاہے میرٹھ اور ہاپوڑ کا مسلمان ہو، پہلے زمین بیچے گا، پیسہ لے لے گا، قبضہ دے دے گا، پھر جھگڑا کھڑا کر دے گا، وہی کسی دوسرے بھائی کے ذریعے جھگڑا کھڑا کروا دے گا اور اٹکا کے کھڑا ہو جائے گا۔ 4 جگہ پہ میں پھنسا ہوا ہوں،
کسی دوسرے کی سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اور کسی غیر مسلم سے زمین خریدوں گا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب سے 6 مہینے پہلے خریدی ہے غیر مسلم کی زمین، مسلمان کی زمین چھوڑ کے 4 کلومیٹر آگے جا کے غیر مسلم کی زمین خریدی ہے، میں نے خریدی. کوئی جھگڑا نہیں ہے، اطمینان ہے بالکل. رجسٹری ہونے سے پہلے قبضہ دے دیا، جو چاہے بنا لو، جو چاہے کر لو. مولوی صاحب تو مجھے معلوم ہے جو میرے بولنے بالنے کا، کسی کے بھی بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب اللہ بھی ہے کہ نہیں مانتے تو یہ تو ہے نہیں کہ جانتے نہیں ہے. مجھے بتا دیے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یا اس علاقے کے مسلمان جانتے نہیں؟ سب جانتے ہیں، پہلے سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. پر جاننا کافی نہیں ہوتا، ماننا پڑتا ہے. جب مان لیں گے تو ایمان مکمل ہو جائے گا. اور اگر جانیں گے اور نہیں مانیں گے اور ماننے کا ناٹک کریں گے تو وہ نفاق کی طرف لے جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. راستہ بھی نہیں ملے گا، جہنم کے سب سے بدترین جگہ پہ رکھا جائے منافقوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نفاق سے بچائے، ایمان کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.